اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے شدید آرزو مند تھے کہ مکہ میں کسی مسلمان یا کافر کا ایک قطرہ خون بھی نہ بہایا جائے، سوائے ان لوگوں کے جو قانون اسلام کے تحت قتل کے مستحق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی مساعی کو خوش آمدید کہا، جو اس بات پر منتہا ہوئی کہ فاتح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل مشرکین مکہ کو حکم دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور مقابلے سے باز آ جائیں تو ان سب کو عام معافی دے دی جائے گی۔ اس بات نے قریش پر ثابت کر دیا۔ ان کے شہر میں داخل ہونے سے قبل باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال تک ان کے ستم برداشت کیے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اپنے ذاتی انتقام کے متعلق کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے عظیم فاتح اور بہترین جانباز ہیں۔ قریش کے نمائندے ابو سفیان بن حرب نے سب اہل مکہ کے لیے جو امان حاصل کی اور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے سے قبل اسے تمام اہل مکہ تک پہنچایا، یہ امان مکہ کے مضطرب نقوش کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ تمام اہل مکہ نے اسلامی جیش کے متعلق جو تصورات قائم کیے ہوئے تھے کہ وہ مکہ پر غالب آ کر معلوم نہیں کیا کیا کچھ کرے گا، وہ اس تصور ہی سے پریشان اور مضطرب تھے۔ لیکن ابو سفیان کے اعلان کے باوجود کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مکہ کے کسی آدمی سے معترض نہیں ہوگا، اور وہ سب کے سب سوائے اس کے جو ہتھیار اٹھا کر جیش اسلامی سے لڑے گا امان میں ہوں گے، پھر بھی وہ خوف اور اضطراب کا شکار تھے، خصوصاً معاہدہ صلح کو جنگ سے توڑنے کے بعد، جس کا آغاز انہوں نے خندمہ میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے دستوں کے مقابلے سے کیا تھا۔ اضطراب کے بعد سکون۔ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس شدید قلق کا ادراک ہو گیا تھا جو قریش کے دلوں پر مکہ کے فاتح لشکر کے تحت آ جانے کے بعد حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت ہی شریفانہ طریق سے، جس کی کوئی مثال موجود نہیں، اس قلق و اضطراب کو دلوں سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے روز اپنے تاریخی خطبے میں فرمایا، تمہارے خیال میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو ان کے دانشوروں کی ایک جماعت نے خوفزدہ حالت میں کہا، آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ کو قدرت حاصل ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس ہمگیر اور واضح عفو نے قریش کے دلوں میں معجزاً خوف کے تمام آثار کو دور کر دیا اور وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئے، اور اس شریفانہ طرز عمل کو کل کے بدترین دشمنوں اور آج کے مغلوبوں نے بہت سراہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کریمانہ اور رحیمانہ سلوک اہل مکہ کے لیے بخوشی جلد اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گیا، اور ان مسلمان ہونے والوں میں وہ لوگ بھی آئے جو بعد میں اسلام کے مددگار بنے اور جہاد کے معرکوں میں شامل ہوئے اور کامیاب معرکوں میں فوجوں کے سالار بنے، جیسے عبداللہ بن ابی سرح جس نے افریقہ کو فتح کیا اور بحر ابیض کے شدید ترین بحری معرکے میں شامل ہوا، جس کا بحری بیڑا رومی بحری بیڑے پر غالب آیا اور اس کے اکثر دستے جو 1000 کشتیوں کے لگ بھگ تھے غرق ہو گئے، جیسے اکرمہ بن ابو جہل جس نے معرکہ یرموک میں جام شہادت نوش کیا۔ اس نے معرکہ یرموک میں اس جانباز دستے کی قیادت کی جسے رومی فوج کا حملہ روکنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ یرموک کے فیصلہ کن معرکے میں اس دستے کے جانبازوں کا چٹان کی طرح جم جانا فتح کے اہم اسباب میں سے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر
اس تاریخی خطبے کے بعد جس نے قلق و اضطراب کے بعد قریش کے دلوں کو سکون بخشا تھا، لوگ مسجد سے واپس آ گئے اور ہر شخص کو نفسیاتی طور پر ایک راحت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اپنے اہل، مال اور جان کے متعلق بے خوف ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس شہر پر کامل سکون طاری تھا اور زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تاریخی خطاب کے بعد مسجد سے کوہ صفا کی طرف آ گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شیریں اور تلخ یادوں کا امین تھا۔ اسی صفا سے قریش نے اپنی زندگی میں پہلی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا بیان سنا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی رنگ میں خدائے واحد کی عبادت کرنے اور دیگر شرکاء کی عبادت کو ترک کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 18 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس قول کے ذریعے مکلف فرمایا تھا، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو واضح سنا دیں اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ اسی صفا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین عزیز یعنی اپنے چچا ابو لہب بن عبد العزیٰ بن عبد المطلب سے وہ بات سنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مغموم ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جمع کر کے یہ بات بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو، کیا تو نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ انصار کا خدشہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہیں گے اور مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ فتح کے دوسرے روز اپنے تاریخی خطبے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ذکر الہی اور دعائیں کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی صفا پر ہی تھے کہ انصار کو خدشات لاحق ہونے لگے اور انہیں یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے آ جائیں گے اور مکہ میں قیام کریں گے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بستی کی محبت اور خاندان کی مہربانی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر اور علاقے کو فتح کر دیا ہے یہیں مقیم ہوں گے؟ بلا شبہ انصار کے اس قول کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی آرزو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر ان کے درمیان رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی انصار کی باتوں کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری زندگی اور موت انصار کے ساتھ ہوگی اور میں زندگی بھر ان سے جدا نہیں ہوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھ کر اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر الہی مشیت کے تحت ذکر الہی اور دعائیں کیں۔ انصار اس وقت نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بستی اور خاندان کی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا، اور جب وحی آتی تو ہم سے یہ کیفیت پوشیدہ نہ رہتی تھی، اور جب تک وحی کی کیفیت ختم نہ ہو جاتی کوئی آدمی نظر اٹھا کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بستی اور خاندان کی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اس صورت میں میرا کیا نام ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی ہے۔ میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہوگی۔ انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہم نے یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخل کے انداز میں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دونوں آپ لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تمہیں معذور سمجھتے ہیں۔ اسے مسلم اور نسائی نے سلیمان بن مغیرہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اہل مکہ کی بیعت اسلام۔ اس کے بعد اہل مکہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسلام کی بیعت کے لیے اس جگہ آئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ کوہ صفا پر بڑے سکون اور نظم و ضبط سے بیعت ہوئی۔ پہلے مردوں نے بیعت کی، ازاں بعد عورتوں نے بیعت کی۔ لوگوں کی بیعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیتے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان نیچے کھڑے تھے۔ طبری کا بیان ہے کہ پھر مکہ میں اسلام کی بیعت کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ مجھے جو روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب بیٹھ گئے۔ وہ لوگوں کی بیعت لیتے جاتے تھے۔ اس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدور بھر سمع و اطاعت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ لوگوں میں سے جس نے بھی اسلام کی بیعت کی اس سے اسی طرح بیعت لی گئی۔ چند لوگوں کے سوا تمام اہل مکہ اسلام میں داخل ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ ان میں سے تو کوئی اس خیال سے مکہ سے فرار ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حملہ کریں گے، جیسے اکرمہ بن ابو جہل، اور کوئی مکہ میں مقیم رہ کر شرک پر قائم رہا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت دے دی، جیسے صفوان بن امیہ۔ اس نے غزوہ حنین کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ اسلامی فوج کے ساتھ مشرک ہونے کی حالت میں گیا اور مکہ کے مضافات میں جورانہ کے مقام پر مسلمان ہو گیا۔ نیز محاصرہ طائف سے واپسی کے دوران غزوہ حنین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ صفوان بن امیہ اپنی جان کے خوف سے بحر احمر کے ساحل کی طرف بھاگ گیا تاکہ سوار ہو کر کہیں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان کا پیغام بھیجا تو وہ مکہ واپس آ گیا اور شرک پر قائم رہا، یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا، جیسا کہ یہ تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ عورتوں کی بیعت اور ہند بنت عتبہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کے وفد نے اسلام قبول کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اس وفد کی نمایاں مستورات میں یہ عورتیں شامل تھیں: ام حکیم بنت الحارث بن حشام، زوجہ اکرمہ بن ابو جہل، ہند بنت عتبہ، زوجہ ابو سفیان بن حرب جو بھیس بدلے ہوئے تھی، بغوم بنت المنضل الکنانیہ، زوجہ صفوان بن امیہ، فاطمہ بنت الولید بن مغیرہ، ہند بنت منبہ بن الحجاج، والدہ عامر بن العاص۔ عورتوں کی بیعت کشادہ نالے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بنو عبد المطلب کی مستورات کی موجودگی میں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہند بنت عتبہ کو معاف کرنا۔ ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس ان لوگوں میں سے ایک تھی
جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک حبشی غلام وحشی کو احد کے روز چھپ کر آپ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ ہند کو اس وجہ سے خوف دامنگیر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے انتقام لیں گے، مگر ہند کے دل پر انتقام کے خوف کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو کی امید غالب آ گئی، لہٰذا وہ قریشی عورتوں کے اس وفد میں شامل ہو کر آ گئی جو اسلام کی بیعت کرنے آئی تھیں، لیکن وہ بھیس بدل کر آئی تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مناسب وقت سے قبل پہچان نہ سکیں۔ اس نے نقاب اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم و عفو کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول کر لی اور اسے ملامت کا ایک کلمہ تک نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نیک، کریم، حلیم، رحیم اور عظیم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ میں عورتوں کی بیعت۔ ہند بنت عتبہ جو ایک طرح سے عورتوں کے وفد کی لیڈر تھی، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی طرف سے گفتگو کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ سکے کیونکہ وہ بھیس بدلے ہوئے تھی، لیکن گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا تو فرمایا، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے گا۔ عورتوں کی بیعت مردوں کے انداز بیعت سے الگ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت ہاتھوں سے مصافحہ کے ذریعے لیتے، مگر عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ نہ کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر محرم عورت کو مس نہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی عورت مس کرتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال کیا تھا یا محرم عورت چھوتی تھی۔ تمام محدثین اور اصحاب سیر نے اپنے اپنے طریق سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فراغت کے بعد عورتوں کی بیعت لی۔ طبری کہتا ہے، قریش کی عورتیں اکٹھی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان میں ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے برے سلوک کی وجہ سے نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ اسے خوف تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیں گے۔ جب عورتیں سبقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر تم میری بیعت کرتی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناؤ گی؟ تو ہند نے کہا، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس بات پر بیعت لیتے ہیں جس پر مردوں کی لیتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کرتی ہیں کہ شرک نہیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نہ چوری کرو گی۔ ہند نے کہا، میں ابو سفیان کے مال سے کچھ مال لے لیتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ تو لے چکی ہے وہ سب حلال ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ہند بنت عتبہ ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ سے درگزر فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ ہند کہنے لگی، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہند کہنے لگی، ہم نے بچپن میں ان کو پالا اور جب وہ بڑے ہوئے آپ نے بدر میں ان کو قتل کر دیا، آپ اور وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور سیرت حلبیہ کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جرت مندانہ بات پر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ تم بہتان نہیں باندھو گی